راولاکوٹ میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 10 افراد جاں بحق، 7 بچے اور 3 خواتین شامل۔ گھر میں 11 افراد موجود تھے۔ نالے میں طغیانی کے باعث رضاکاروں کو ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری۔ شور کوٹ اور گرد و نواح میں بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ ملکنڈ میں تیز بارش، پٹخیلا بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ برساتی نالے میں ڈوبنے سے ایک شخص جاں بحق۔ حکومت نے پیٹرول 3 روپے 5 پیسے سستا اور ڈیزل 9 روپے، مٹی کا تیل 4 روپے 62 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ پیٹرول آج سے 227 روپے 19 پیسے اور ڈیزل 244 روپے 95 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں ایک مذاق کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ، عوام کے ساتھ۔ اور 3 روپے سے تو بہتر تھا یہ، کیونکہ 3 روپے زیادہ کرتے تھے، یہاں 30 روپے زیادہ کرتے وہ بہتر تھا۔ جب کمی کرنے کی باری تھی 3 روپے 2 روپے، تو اس سے عوام کو کیا فائدہ ہے؟ یہ تو عوام نقصان میں ہے نا۔ پیٹرول بہت سستا کر دیا، اتنا سستا کر دیا، 3 روپے کم کیے ہیں بس۔ یہ 3 روپے کم کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو ساری چیزیں کم کریں تو یا پھر یہ 3 روپے بھی کم نہ کریں۔ معاشی بحران عارضی ہے، پاکستان جلد مالی مسائل سے نکل جائے گا۔ اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کا مشترکہ بیان۔ روپے کی قدر وقتی طور پر گری، ڈالر کی قدر اور معاشی بحران بڑھنے میں سیاسی صورتحال کا بھی عمل دخل ہے۔ IMF کی تمام پیشگی شرائط پوری کر دی، مالیاتی اور مانیٹری پالیسی بھی سخت کر دی ہے۔ دوست ممالک سے بھی 4 ارب ڈالر قرض کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ بجلی کے بلوں میں ٹیکس وصولی کے خلاف تاجر برادری کے مظاہرے اور احتجاج رنگ لے آئے۔ وزیر اعظم نے چھوٹے تاجروں کو مطمئن کرنے کی ہدایت کر دی۔ مفتاح اسماعیل کا ٹویٹ، آج تاجروں سے ملاقات کروں گا، 150 یونٹ تک کے بلوں کو ٹیکس سے استثنا دینے کا عندیہ۔ ملک میں مہنگائی واقعی بہت بڑھ گئی، مفتاح اسماعیل کا اعتراف، کہا ہاتھ بندھے ہیں، وزیر خزانہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ صاف صاف بتا دیا نہ مہنگائی روکنا ترجیح ہے نہ ہی گروتھ لانا۔ ایک اور ٹیکس کا عندیہ دے دیا، کہا موجودہ خراب معاشی صورتحال کی ذمہ دار PTI ہے۔ تحریک انصاف نے وزیر خزانہ کا بیان مسترد کر دیا، مہنگائی 38% پر ہے اور IMF ڈو مور کہہ رہا ہے۔ شوکت ترین کا ٹویٹ، ناکامی تسلیم کر کے حکومت چھوڑنے کا مشورہ، LC کھولنے کی اجازت نہیں، آپ کہہ رہے ہیں ملک بچا لیا۔ مزمل اسلم کی تنقید، یہ کیا ملک سنبھالیں گے، عوام کی جان چھوڑیں، الیکشن کی طرف جائیں، فاروق حبیب کا مطالبہ۔ جس دلدل میں ہمیں پھنسایا گیا اس سے نکلنا آسان نہیں، حکومت مدت پوری کرے گی، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا اعلان، کہا PTI حکومت نہ جاتی تو ملک کے ٹکڑے ہو جاتے۔ مستعفی ارکان اسمبلی کے حلقوں میں ضمنی انتخابات کرانے کا اعلان، بولے تحریک انصاف کو ووٹ دینا ملک تباہ کرنے میں حصہ ڈالنے جیسا ہوگا۔ چھ سے 8 ہفتوں میں عام انتخابات کا اعلان ہو سکتا ہے، عمران خان کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ چیئرمین PTI نے ارکان پنجاب اسمبلی کو نئے انتخابات کی تیاری کا ٹاسک دے دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو 2 ہفتوں میں تنظیم سازی مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت۔ چودھری ظہیر الدین اور میاں اسلم اقبال کی کابینہ میں شمولیت متوقع۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے انتخاب کے خلاف لیگی درخواست کی سماعت آج ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ حکومت نے ووٹنگ میں دھاندلی کرائی، نون لیگ کا اپیل میں موقف۔ سینٹ کا اجلاس 2 روز کے وقفے کے بعد آج پھر ہوگا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ 50 نکاتی ایجنڈے میں 20 بل، رولز 218 کی 5 تحریکیں اور 1 قرارداد شامل۔
اگلے 2 ماہ میں آزاد کشمیر کی حکومت تبدیل کر کے اتحادی حکومت بنائیں گے، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا اعلان۔ چودھری یاسین کہتے ہیں آزاد کشمیر میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سردار تنویر الیاس کو پیسے کے بلبوتے پر وزیر اعظم بنایا گیا، 5 اگست کو بھارت کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ملک میں کورونا کی وار جاری، مزید 1 شخص جاں بحق، 656 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 3.35% ریکارڈ۔ NIH کے مطابق گزشتہ روز کورونا کے مزید 19,611 ٹیسٹ کیے گئے۔ کچھ کھایا نہیں لیا 3 دن تک اصل پانی جو ہے وہ گھر کے اندر جا رہا تھا، اس کی وجہ سے ہمارا پورا گھر ہے وہ متاثر ہو گیا۔ بلوچستان کے متعدد اضلاع میں سیلابی ریلیں تباہی کی داستان چھوڑ گئے۔ نوشکی اور جھل مکسی میں سینکڑوں کچے مکانات ملیا میں، درجنوں گاؤں سفائے ہستی سے مٹ گئے۔ ضلع لسویلا میں بیشتر دیہات تاحال زیر آب۔ کراچی سے خزدار اور کوئٹہ کا رابطہ پل بحال نہ ہو سکا۔ ہب میں مراد پل کو بحال کرنے کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشیں اور سیلاب، کوہ سلیمان سے آنے والا سیلابی ریلا درجنوں دیہات بہا لے گیا، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ، مال مویشی بہہ گئے۔ مظفر گڑھ اور میاں والی میں بھی سیلاب کی تباہ کاریاں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب متاثرین کے لیے مالی امداد کا اعلان۔ سندھ کے شہر سہون میں موسلا دھار بارشوں سے متعدد دیہات زیر آب، سینکڑوں خاندان جان بچانے کے لیے نقل مکانی پر مجبور۔ سانگڑ کی مٹھڑاؤ کینال اور کھپڑوں کینال سے پانی باہر آ گیا، 1 درجن سے زائد گاؤں ڈوب گئے۔ ضلع دادو کی گاج ندی میں طغیانی، کاشو کے 200 سے زائد دیہات کا دادو اور جوہی سے رابطہ منقطع۔ امیر جماعت اسلامی سیلاب متاثرین سے ملنے بلوچستان پہنچ گئے۔ سراج الحق نے حال نہیں، خبردار کیا بے سہارا لوگ 1 دن حکمرانوں کا گریبان پکڑیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس، سوگوار خاندانوں سے تعزیت، UAE حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی۔ ٹویٹ میں لکھا سیلاب سے پاکستانی شہریوں کا بھی جانی نقصان ہوا، پاکستانی سفارت خانے کو متاثرہ خاندانوں سے تعاون کی ہدایت۔ ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو، اسلام آباد میں سبزی اور پھلوں کے دام آسمان پر پہنچ گئے۔ فی کلو لہسن 332 روپے کا ہو گیا، مٹر 200، پیاز 84 روپے، کراچی میں ٹماٹر 160 روپے فی کلو، جبکہ ہرے دھنیے کی گڈی 50 روپے کی ہو گئی۔ کوئٹہ کے علاقے فقیر آباد میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس افسر شہید، 1 حملہ ور کو گرفتار کر لیا گیا، 2 فرار ہو گئے۔ سریاب روڈ پر دستی بم حملے میں 1 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گیا۔ کانگو میں اقوام متحدہ امن مشن میں شامل فوجیوں کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک، 15 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق روس کا یوکرین کے شہر میکولائیو پر میزائلوں سے حملہ، گندم کا ایکسپورٹر اہلیہ سمیت ہلاک، میزائل حملے میں کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے روسی حملوں سے گندم کی برآمد متاثر ہوگی۔ روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں نیوی ڈے پریڈ، 40 سے زائد بحری جہازوں، کشتیوں اور آبدوزوں کی شرکت۔
صدر ولادیمیر پیوٹن کا بحریہ کو جدید زرکون ہائپرسونک میزائل دینے کا اعلان. ہائپرسونک میزائل آواز کی رفتار سے 9 گنا تیز رفتاری سے اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں. فرانس اور پرتگال کے جنگلات میں آتش زدگی، پائن کے درخت جل کر راکھ. آگ پر قابو پاتے ہوئے 4 فائر فائٹر زخمی ہو گئے. لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا. کامن ویلتھ گیمز میں قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کو مسلسل دوسری شکست. روایتی حریف بھارت نے 8 وکٹوں سے ہرا دیا. New Zealand coming down the left side, they find Long. Clearance, and there's another goal! Firing it in, it's gone to the back post, this score! اور کامن ویلتھ گیمز ہاکی ایونٹ میں پاکستانی ٹیم جیت کا کھاتا نہ کھول سکی. دوسرے گروپ میچ میں نیوزی لینڈ نے 4-1 سے پچھاڑ دیا. فیڈریشن کے صدر نے ملبہ حکومت پر ڈال دیا.